پچھلی 2 ویڈیو میں ہم نے زنتھکزائلم یعنی تمبر اور جسٹیشیا یعنی بھیکڑ جو کہ مقامی جڑی بوٹیاں ہیں اس پر بات کی تھی۔ آج میں ایک اور مقامی بوٹی یعنی بادیان یا سونف کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فارسی میں اس کو بادیان، اردو، پنجابی اور ان کو یعنی مقامی زبان میں اس کو سونف، انگلش میں اس کو فینل فروٹ اور لاطینی، چونکہ اکثر دعائیں جو ہیں وہ ہومیوپیتھک کی اکثر دعائیں لاطینی زبان میں ہیں، اس لیے اس کو ہومیوپیتھی میں الیسیم اینیساٹم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طب یونانی میں اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس وقت میں آپ کو اس کے طب یونانی میں سب سے پہلے 7 بڑے فوائد آپ کو بتاؤں گا۔ طب یونانی کے مطابق اس کی جڑ، تنا یا پتے کو 10 گرام تک ابال کر اگر رات کو پیا جائے، یعنی اس کا قہوہ بنا کر پیا جائے، تو یہ جسم سے فالتو چربی اور موٹاپے کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر جڑ اور پتا، تنے وغیرہ نہ ملیں تو یہی کام اس کے بیجوں سے پی لیا جا سکتا ہے۔ کہ سونف کے بیج ہم وزن کابلی مصری کے ساتھ ملا کر پیس لیں اور صبح خالی پیٹ اس کی 1 چٹکی لینے سے پرانی سے پرانی منہ کی سوزش یعنی چھال کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں اور ان کا دودھ کم ہو جائے تو 3 سے 6 ماہ تک روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ رات کو سوتے وقت لینے سے ان کے دودھ کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور دودھ کثرت سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھا بڑا فائدہ، چند قطرے عرق بادیان اگر سرمے میں ملا دیا جائے اور وہ سرما رات سوتے وقت روزانہ آنکھوں میں لگایا جائے تو آپ کی گرتی ہوئی نظر کو روک لیتا ہے۔ اس کا 5واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیشاب اگر آپ کا کم ہو جائے یا رک جائے، حیض کم ہو جائیں یا رک جائیں تو یہ پیشاب کو بھی جاری کرتی ہے اور حیض کو بھی جاری کرتی ہے۔ چھٹا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دوا جگر، تیلی اور معدے کو تقویت بخشتی ہے۔ 7واں بڑا فائدہ یہ گردوں کی اصلاح کرتی ہے اور ان کے فلٹریشن کے نظام یعنی گردوں کے فلٹر کرنے کے نظام کو بہتر بناتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کا بلڈ یوریا اور کریٹینین بڑھ جائے ان کے لیے بھی مفید ہو سکتی ہے۔ ہومیوپیتھک میں اس دوا کو الیسیم اینیساٹم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہومیوپیتھک میں ہر دوا اپنے علامات کے مطابق ہی کام کرتی ہے، اس لیے الیسیم اینیساٹم کی بھی مخصوص علامات ہیں۔ سر میں اس کی جو علامت ہے، اس کا درد ہمیشہ صبح کے وقت زیادہ ہوتا ہے اور شام کو کم ہو جاتا ہے۔ نقص و میکا، نیٹرمیور اور بارایونیا کی طرح اس کا درد جو ہے صبح کے وقت بڑھ جاتا ہے اور شام کو کم ہو جاتا ہے۔ کانوں میں بنبناہٹ کی آوازیں جو سونے سے پہلے بڑھیں، اس میں اس کا مقابلہ کاربوویج اور جنکو بائلوبا سے کیا جا سکتا ہے۔ ناک سے پانی جیسی رطوبت بہتی ہے، ناک میں گرمی کا احساس ہوتا ہے اور اس کے بعد چھینکیں ہوتی ہیں۔ زکام کے دوران ناک کی جو نوک ہے اس کے اوپر تیز سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اوپر والے ہونٹ پر خشکی، نیچے والے ہونٹ کے اندرونی طرف سوزش اور اس امر کا احساس کہ جیسے سن ہو گیا ہے۔ زبان پر دانے، زیادہ تر کناروں پر، زبان کے کنارے مڑے ہوئے اور ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے
چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنی ہوئی ہیں، اس کا مقابلہ نائٹرک ایسڈ سے کیا جا سکتا ہے۔ پرانی شرابیوں میں اگر حلق سے کا بلغم نکلتا ہو تو یہ دوا مفید ہو سکتی ہے۔ تمام خوراک سوائے رائی کی روٹی کے بزبزہ اور کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ یہ علامت ہمارے میٹیریا میڈیکا میں میری نظر سے کہیں بھی نہیں گزری۔ متلی معدہ میں سے سینہ تک معلوم ہوتی ہے اور اس کو کیسے آرام ہوتا ہے۔ ایپیکاک کی متلی کو کیسے آرام نہیں ہوتا بلکہ اس کی متلی مسلسل ہوتی ہے۔ معدے میں ریا، افار اور تیزابی کیفیت، اس میں یہ دوا نیٹرم میور، لائکوپوڈیم، نیٹرم فاس اور روبینیا کا مقابلہ کرتی ہے۔ تلی کے مقام پر درد، یہ درد اگر معینہ وقت یعنی ہر روز کسی ایک ہی وقت پر ہو، جیسے کہ سٹرن میں پایا جاتا ہے، تو یہ دوا مفید ہو سکتی ہے۔ شدید ریائی تکلیفات اور افار، شکم میں گڑگڑاہٹ، جگر کا بڑھ جانا، سیاہ رنگ کے پخانے، اس میں اولینڈر اور آرسینک کی طرح پائے جاتے ہیں۔ پیشاب کا رک جانا، سینہ کی سامنے والی ہڈی کے 2 انچ دائیں طرف درد، یہ درد اکثر دائیں طرف ہوتا ہے مگر کبھی کبھار بائیں طرف بھی چلا جاتا ہے۔ پرانے دمے کے مریضوں کے سانس کا پھولنا، کھانسی کے بعد خالی پن کا احساس، کھانسی کی کثرت کے ساتھ، سینہ کی دائیں سامنے والی ہڈی میں درد کے ساتھ، دھڑکن اور کمزوری، منہ میں چھالوں کے ساتھ۔ اگر یہ علامت موجود ہو تو یہ دوا نہ صرف دل کی دھڑکن کو بیلنس کر دیتی ہے بلکہ منہ کی چھال کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اس میں جسم میں درد بھی پایا جاتا ہے مگر یہ درد چھونے سے نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ دبانے سے یہ درد ہوتا ہے۔ بائیں ران میں بیٹھنے پر درد جو کھڑا ہونے پر یا چلنے پر جاتا رہے۔ دائیں ہتھیلی میں کیڑے رینگنے کا احساس، بخار اس کا پیٹ سے شروع ہوتا ہے اور سینہ کی طرف جاتا ہے اور اس طرح پھر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ اب اس دوائی یعنی الیسیم انیساٹم کا ایک بہت اہم کام لیکوڈرما یعنی جسم پہ سفید داغ پڑنا، جس کا بہت کم ہی علاج اس وقت دنیا میں موجود ہے، اگر یہ دوا 10 قطرے صبح دوپہر شام دے دی جائے تو یہ لیکوڈرما کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ تھیں اس دوا کی علامات جو ہومیوپیتھک میں اس دوا کو استعمال میں لانے کے لیے ذہن میں رکھی جا سکتی ہیں۔ ابتدا میں حکمت میں جو فائدے اس دوا کے بیان کیے تھے، اگر ہومیوپیتھک میں 10 سے 20 قطرے اس دوا کے صبح شام استعمال کی جائیں تو وہی فوائد اس کے ہومیوپیتھک میں بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی پر میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ آئندہ ویڈیو تک اللہ حافظ۔